آج کی تقریر کا عنوان ہے نیک اعمال کی تلاش اور کھوج۔ بھائیوں، بلا کسی تمہید کے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں کتاب و سنت کے حوالے سے آپ کے گوشے گزار نیک اعمال کے تعلق سے کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بعد از تمام حاضرین اور حاضرات کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ سامعین گرامی، کسی بھی مسلمان کے لیے جب وہ نیک عمل کرے تو اس نیک عمل کرنے سے پہلے 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ 3 شرائط کسی بھی مسلمان میں ہے، وہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ قبول کرے گا۔ اگر ان 3 شرائط کے بغیر انسان نیکی کا انبار لگا دے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ جو انسان ان 3 شرائط کے بغیر عمل کرتا ہے، بروز قیامت ہم اس کے اعمال کو ہوا میں دھول کی طرح اڑا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے اور ان 3 شرائط کے ساتھ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ پہلی شرط، ہمارے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ دلیل سیدنا عمر ابن خطاب حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، رواہ البخاری فی کتاب الوحی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اعمال کا ڈیپینڈ، دار و مدار اس کے نیتوں پر ہے، اور نیت کی جگہ اخلاص ہے۔ ہماری نیت بتا دے گی کہ ہمارے اندر اخلاص ہے یا نہیں۔ اخلاص کا مطلب سارا عمل کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ریا، نمود، سمعہ، شہرت، دکھاوا ہرگز نہ ہو، تو یقیناً اس اخلاص کی وجہ سے ہمارا آپ کا عمل اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو ہمارے اور آپ کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری۔ دوسری شرط، عقیدہ توحید اور ایمان خالص کا ہونا ضروری۔ جی، دلیل سورۃ الانعام آیت نمبر 88، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیت بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ انبیاء علیہم السلام بھی شرک کر لیں تو شرک کی وجہ سے ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ غور فرمائیں، انبیاء علیہم السلام کا مقام اور مرتبہ کو ہم پا سکتے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ سے ڈائریکٹ بات فرشتے کے ذریعے ان کے پاس وحی آتی ہو، ان کا مقابلہ ہم اور آپ کیسے کر سکتے؟ تو انبیاء علیہ السلام کو نصیحت دی، چیتاونی دی، وارننگ دی،
اگر انبیاء علیہ السلام کے اعمال میں شرک کی ملاوٹ آ جائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنا بیٹھے، اللہ کے جو حقوق ہیں کسی اور کو دے بیٹھے، تو اس انسان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا جنہوں نے شرک کر لیا جنت اس کے اوپر حرام، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، نار آگ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شرک سے حفاظت فرمائے، آمین۔ تو عقیدہ توحید سے ہمیں اور آپ کو لیس ہونا، مالا مال ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا عمل قبول کرے گا۔ تیسری شرط، جب بھی کوئی عمل کریں تو دیکھیں کہ اللہ کے قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مل رہا ہے یا نہیں۔ اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مل رہا ہے، اللہ عمل قبول کرے گا۔ اگر ان دونوں میں سے ہر ایک میں سے کسی ایک سے یا دونوں میں سے کسی ایک سے میچ نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالی ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کر لیا جو میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے، میرے طریقے کے موافق نہیں ہے، میرے دین سے میچ نہ کھاتا ہو، میری سنت سے مطابقت نہ کرتا ہو، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ رد کر دینے کے لائق ہے، پھینک دینے کے لائق ہے، ڈسٹ بین کی ٹوکری میں ڈال دینے کے لائق ہے۔ رد کا رد یرد کا معنی یہ پھینک دینا۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ اگر اللہ کی قرآن سے کوئی عمل ملے، دل اور دماغ سے تسلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملے، ہر اعمال ہر اعتبار سے اس عمل کو بجا لائیں گے۔ اگر ان دونوں سے نہ ملے تو زندگی بھر عمل کرتے کرتے تھک جائیں، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو ان تینوں شرائط کے ساتھ ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلی شرط اخلاص، دوسری شرط عقیدہ توحید، تیسری شرط کتاب و سنت کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نیکی ہے۔ دلیل اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، اور اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اور اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اور اے لوگو اعمال صالح کرو۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ میں یہ تمام معنی اور مفہوم شامل ہیں۔ کیوں؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ میں نماز پڑھنا بھی شامل، وَلَذِكْرُ اللَّهِ میں تلاوت قرآن بھی شامل، وَلَذِكْرُ اللَّهِ یعنی اللہ کے ذکر میں سبحان اللہ الحمدللہ کہنا شامل، اللہ کے ذکر میں کسی کو دین کی بات بتانا اور بری باتوں سے روک دینا بھی اللہ کے ذکر میں شامل۔ یہ تمام کے تمام عمل صالح ہیں، نیک عمل ہیں۔ جو ایسا کرے گا اللہ نے فرمایا اکبر، وہ بہت بڑا کام کرتا ہے، وہ بہت اچھا کام کرتا ہے، وہ سب سے بڑا عمل کرتا ہے۔
ابھی مؤذن صاحب اذان دے رہے تھے، پہلا جملہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی ذات بڑی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ نے جب نیک عمل کا تعارف کرایا، نیک عمل کی پہچان کرائی، نیک عمل کا انٹروڈکشن کرایا، تو کیا کہا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر کرو، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ بھائیوں بزرگوں، نیک اعمال کیجئے اور بڑا کام کرنے والے لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیے۔ اللہ تعالی ہم کو بڑا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو، قرآن کا ترجمہ ہے، جو کچھ بھی ہم لوگ آپ لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے، خبردار ہے۔ لہٰذا جب ہماری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر چیز کیمرے کی نگرانی میں ہے، تو ہمیں کتنے نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی طرف سبقت کرنے، دوڑ لگانے، تلاش کرنے، مسجدوں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو بندہ نیک عمل کرے گا، دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ شمار کیا جائے گا۔ دلیل ان صفوان عبداللہ بن بسر الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من طال عمره وحسن عمله، رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں خیر، لوگوں میں اچھا، لوگوں میں بھلا، لوگوں میں بہتر وہ ہے من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، وحسن عملہ، اور اس کا عمل اچھا اور حسن ہو۔ غور فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان اچھا جس کی عمر اور ایج لمبی ہو۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اس انسان کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 70 اور اس سے بھی زیادہ لمبی زندگی دے دی ہو۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، لیکن اس لمبی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو نیک عمل کرنے کا جذبہ، نیک عمل کرنے کی تڑپ، نیک عمل کرنے کی خواہش و آرزو دے دی ہو، تو یہ اللہ کا اس سے بھی بڑا احسان ہے۔ دعا کریں اللہ سے، اللہ جہاں ہماری زندگی لمبی ہو وہاں اللہ تعالی ہمیں عمل صالح اسی عمر کے مطابق زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی طرف جھکنے اور آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اور آپ نیک اعمال کو کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اور آپ اعمال صالحہ کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ ہم اور آپ نیکیوں کی طرف کیسے دوڑ لگا سکتے ہیں، سبقت کر سکتے ہیں؟ دو حدیث مبارکہ کے حوالے سے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے، اور دوسری دلیل صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے۔ پہلی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، حدیث کے روایت کرنے والے صحابی سیدنا عقبہ ابن حارث رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ العصر، میں نے عصر کی نماز مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اور اقتداء میں عصر کی نماز پڑھی۔ فسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیر دیا۔ فقام مسرعا، اور جلدی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔
جیسے سلام پھیرا اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. فَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے گردنوں کو لانگتے ہوئے پھاندتے ہوئے باہر چلے گئے. حدیث کے الفاظ ہیں إِلَى بَعْجِ حُجَرِ نِسَائِهِ، اپنی بعض بیویوں کے کمرے میں داخل ہو گئے. بعض بیویوں سے مراد اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل ہو گئے. فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، صحابہ کرام جو صفوں میں بیٹھے تھے پریشان ہو گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد ہمارا حال جال پوچھتے، ہماری طبیعت مزاج کے احوال معلوم کرتے، اچانک وہ نبی کہاں چلے گئے؟ سارے صحابہ آپس میں بحث کر رہے ہیں. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے. کہا ساتھیو، میرے چلے جانے کے بعد پریشان تھے کیا؟ آپ لوگ پریشان ہو گئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے بارے میں پوچھتے ہیں جب تک آپ کے چہرے پر انوار کو، آپ کے خوبصورت روئے مبارک کو ایک مرتبہ نہ دیکھ لیتا ہوں تو نہ دل کو قرار آتا ہے نہ دماغ کو سکون ملتا ہے. کہاں چلے گئے تھے؟ کیوں نہیں پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا سنیے، ذکرت شیئا من تبر عندنا، میں چلا اس لیے گیا تھا کہ میرے گھر میں سونا اور چاندی کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھا ہوا تھا. مجھے یاد آ گیا، میں سیدھے گیا، اپنی بیوی سے کہا اسے اللہ کے راستے میں بانٹو. فَكَرِهْتُ أَن يَحْبِسَنِي، میں نے مناسب نہیں سمجھا اس سونے اور چاندی کو میں اپنے پاس رکھ لوں، اس لیے کہ أَن يَحْبِسَنِي، کہیں وہ مال اور دولت مجھے اللہ کے ذکر سے روک نہ دے، غافل نہ کر دے. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. ذرا غور فرمائیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام پانچوں نماز کی جہاں مداومت کرتے، حفاظت کرتے، وہاں عصر کی نماز کی پابندی بطور خاص کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز تجارت کا، مشغولیت کا، بیزیت کا اور بہت سارے مصروفیات کا یہ وقت عصر کا وقت ہوتا ہے. ایسے لمحے میں اگر اللہ کے بندے ان تمام مصروفیات کو چھوڑ کر کے مسجد آتا ہے، نماز کی ادائیگی کرتا ہے، رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر کی نماز کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا. جو شخص عصر کی نماز ادا کرے گا اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا. جو شخص عصر کی نماز ادا کرے گا بروز قیامت وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ان آنکھوں سے ضرور دیدار کرے گا. یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے میں نے کہہ دی ہے. اتنی اہمیت، صحابہ کرام نماز کے کتنے پابند تھے. بھائیو، آپ نے اس مسجد کو اپنے پسینے سے، اپنے مال سے، اپنی دولت سے سینچا، سوارا، سجایا، عالی شان بنایا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالی، میں اپنے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، ماں اور بہنوں سے کہوں گا پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں. یہ کامیابی کی علامت ہے، جنت میں دخول کا سبب ہے، آپ کی تجارت میں، آپ کے مال اور دولت میں برکت کا ذریعہ ہے. اسی لیے صحابہ کرام اس نماز کی بطور خاص پابندی کیا کرتے تھے. اللہ ہمیں اور آپ کو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا مسئلہ مختصراً، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے سارے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، معصوم عن الخطا تھے. ہمارے نبی کی خصوصیات کیا کیا بیان کیا جائے. رب نے آپ کو مقام محمود دے دیا،
मकाम वसीला दे दिया। हम्द का झंडा क़यामत के दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा। हश्र के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यासे उम्मतियों को पानी पिलाने के लिए बैठे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे। हमारे वही नबी सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनहगार उम्मतियों की सिफारिश के लिए सबसे पहले सजदे में गिर पड़ेंगे। क्या क्या खुसूसियत हैं, कितने बरकत और इनामात हैं हमारे नबी के। अगर नेक अमल न करते तो हमारे नबी को क्या फ़र्क पड़ता। जन्नत को रिजर्व कर दिया गया, हमारे नबी के लिए जन्नत फिक्स कर दी गई दुनिया में रहते हुए। मगर आमाल की तड़प देखिए, एक तरफ असर की नमाज भी पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ घर में रखा सोने और चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा, क्या कीमत हो सकती है भाई। जब तक उसे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान न कर लेते, कहते हैं कि हो सकता है मुझे रोक दे। अय्यहबिसनी का माना मुहद्दिसीन ने दो किया है। एक ये माल और दौलत के समेटते समेटते इंसान अल्लाह के जिक्र और इबादत से गाफिल न हो जाए, रुक न जाए। और दूसरा माना यह है, इंसान के पास जब माल और दौलत की फरावानी हो तो कहीं ऐसा न हो कि बरोज़े क़यामत उसे माल और दौलत का हिसाब किताब लेते लेते जन्नत से रोक न दिया जाए। इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माल और दौलत को राह-ए-अल्लाह में खर्च करते हैं। अल्लाह ताला इसी तरह जज्बा, इसी तरह अमल करने का दाइया, तड़प, ख्वाहिश, आरज़ू अल्लाह ताला हम सब के दिलों में पैदा फरमाए, आमीन। आखिरी हदीस मुख्तसरन पेश करता हूँ सहाबा इकराम के हवाले से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गरीब सहाबा की एक जमात आई। ये भी हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम की है, एकदम परफेक्ट हदीस सुना रहा हूँ। हदीस की रिवायत करने वाले सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। फरमाते हैं कि गरीब सहाबा आए और शिकायत किए मालदार सहाबा के ख़िलाफ़। क्या शिकायत थी भाई। कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मालदार सहाबा है ना, हमसे नेकियां करने में आगे बढ़े हुए हैं, बड़े बड़े दर्जात को भी हासिल कर लिए हैं और हमेशा रहने वाली नेमतों को भी मालदारों ने पा लिया है। अल्लाह अकबर, कैसी शिकायत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या आप लोग नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालदार सहाबा भी रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो हम गरीब सहाबा भी नमाज पढ़ते हैं और रोज़ा रखते हैं। कहा फिर फ़र्क क्या है। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मालदार सहाबा को माल की नेमत से नवाज रखा है। कहा इस माल के ज़रिए मालदार सहाबा क्या करते हैं। कहा कि चार चार नेकी के काम हमसे ज़्यादा करते हैं और एक्स्ट्रा हमसे ज़्यादा कर लेते हैं। कहा वो क्या। यहुज्जून व यातमिरून व युजाहिदून व यतसद्दक़ून। मालदार सहाबा हज करते हैं, उम्रा करते हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह करते हैं और सदका करते हैं। जिहाद में माल की ज़रूरत, उम्रा में माल की ज़रूरत, हज में माल की ज़रूरत, सदका में माल की ज़रूरत। ये मालदार सहाबा इतना काम अपने माल के ज़रिए करते हैं, हम गरीब सहाबा नहीं कर पाते। कहा सुनिए, आप लोगों को एक नेक अमल में बता दे रहा हूँ, आप मालदार सहाबा से नेकियां करने में बराबरी कर लीजिएगा या उससे आगे बढ़ जाइएगा। कहा कि ज़रूर बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही की ख्वाहिश है और इसी की आरज़ू है। कहने लगे फ़ी दुबुर कुल्ल सलातिन, एक हदीस के अल्फाज हैं खल्फा कुल्ल सलातिन, हर नमाज के पढ़ने के बाद, चाहे वो सुन्नत हो कि नफिल, पढ़ने के बाद सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, कुल 99 मरतबा हो गए। एक दूसरी रिवायत के अंदर है अल्लाहु अकबर 34 मरतबा, कुल 100 मरतबा कह लिया करो हर नमाज के पढ़ने के बाद। ऐसा करोगे
مالدار صحابہ سے نیکیاں کرنے میں آگے بڑھ جاؤ گے۔ سنی حدیث، نیک عمل سنا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا، غریب صحابہ نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب مالدار صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے صفوں میں، انہوں نے سمجھا لگتا ہے یہ بھی کوئی اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، ہم لوگوں نے بھی کیوں نہیں کہنا شروع کر دیں۔ سارے مالدار صحابہ نے بلند آواز سے کہا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ غریب صحابہ پریشان ہو گئے، ایک ہی نیکی تھی، مالداروں سے نیکیاں کرنے میں آگے بڑھ جانے کا جذبہ تھا، اب مالداروں نے بھی کہنا شروع کیا، کچھ مسجد میں نہیں کہا، دوڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ شکایت ہے، دوسرا عمل بتا دیجیے۔ تڑپ دیکھیے، جذبہ دیکھیے، آرزو دیکھیے، غریب صحابہ کے پاس کیا تھا؟ مال نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، ثروت کا مطالبہ نہیں کیا، کیا کہا؟ اللہ نیک اعمال کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، ہمیں جہنم سے بچنے کی آرزو ہے اور جنت میں داخل ہونے کا داعیہ ہمارے دلوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیت تلاوت فرمائی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ غریب ساتھیوں، یہی اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے جتنا چاہے دے دے، اس کے دلوں میں داعیہ پیدا کر دے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کتنا چھوٹا ہو ثواب تو اسے ہلکا نہ جان، کتنا چھوٹا ہو ثواب تو اسے ہلکا نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ مختصراً وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نیک اعمال میں جلد بازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی طرف خواہش اور آرزو ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، ماں اور بہنوں سب کی عبادتوں کو اللہ قبول فرما لے، چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کو اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں اللہ ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم اشفہم شفاء کاملا عاجلا۔ اللہ تعالی ہم میں جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں جو ایمان اور توحید سے دور ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توحید اور ایمان کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹی اس جامع مسجد کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مصلیان کے دلوں میں اتفاق، اتحاد، محبت کی نعمت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجدوں سے خصوصی لگاؤ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تجارت میں دین دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے، دکانوں سے، مکانوں سے جن بھوت، شیطانی وسوسے، ٹونا ٹوٹ کے، حسد کے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو تو اللہ تعالیٰ ہمارے دکانوں مکانوں میں نچھاور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔